السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر ثقلین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ نیوز۔ ناظرین، آج کی بہت بڑی خبر، ایران نے اسرائیل پر ایک بھرپور حملہ کیا ہے، بلکہ اس کو حملہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو جوابی حملہ کہنا چاہیے، کیونکہ اصل حملہ تو اسرائیل پہلے کر چکا تھا۔ یعنی ایران کی ایمبیسی جو کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں موجود تھی، اس پر 1 اپریل کو اسرائیل نے حملہ کر کے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ F-35 طیاروں سے 9 میزائل داغے اور اس کو مکمل طور پر ملیہ میٹ کر دیا، اور اس حملے میں بہت سی شہادتیں ہوئیں، جس میں دمشق کے یعنی شامی شہری بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ ایران کے سینئر ترین جرنل اس میں موجود تھے۔ سینئر جرنل جو کہ حماس کی اور اسرائیل کی جنگ جو جاری ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں کچھ نہ کچھ وہ جو سپورٹ تھی جو کہ حماس کو مل رہی ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ تو اسرائیل کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی، تو اسرائیل نے اس وجہ سے وہاں پر حملہ کیا اور تمام انٹرنیشنل رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امبیسی پر حملہ کیا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اب ایران کے لیے بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ ایران اس کا بھرپور ایک جواب دے، کیونکہ خطے میں رہنے کے لیے، دنیا میں اپنا ایک نام برقرار رکھنے کے لیے، اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے حملے کا جواب دینا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ ادروائز دنیا پر ایک غلط تاثر اور ایک کمزوری کا تاثر ابھرتا ہے کہ یہ ملک تو اتنا کمزور ہے کہ یہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ تو ایران نے آج صبح بھرپور جواب دیا ہے، اور کئی 100 میزائلز اور کئی 100 ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور بہت ساری بیسز کو تباہ کیا ہے، بہت ساری بندرگاہوں کو تباہ کیا ہے۔ جبکہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو ایک معمولی نقصان کہہ رہا ہے، مگر جب اتنے نمبر آف ڈرونز اور اتنے نمبر آف میزائل جب جاتے ہیں، ہٹ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک معمولی نقصان نہیں ہوتا۔ گو کہ بہت سارے میزائلز کو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے تباہ کر دیا ہے، اور اردن کا بھی جو ڈیفنس سسٹم تھا انہوں نے بھی بہت سارے میزائلز کو تباہ کیا ہے، کیونکہ اردن کی فضائی حدود میں سے گزر کر جانا تھا میزائلز نے اور ڈرونز نے، تو اردن نے ایک طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیا، کیونکہ ظاہر ہے اردن بھی امریکی غلام ہے، تو جو امریکی غلام ہے، امریکہ چونکہ سرپرست ہے اسرائیل کا، تو ظاہر ہے انہیں اسرائیل کا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، امریکہ کا ساتھ دیا، اور بہت سے ڈرونز کو اور بہت سے میزائل کو انہوں نے فضا میں تباہ کر دیا۔ اردن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے بھی بہت سارے میزائلز کو اور ڈرونز کو تباہ کیا ہے، مگر کچھ ڈرونز اور کچھ میزائلز جا کر ڈائریکٹ ہٹ بھی ہوئے ہیں، جس سے اسرائیل کی بیسز کو اور بندرگاہوں کو اور مختلف علاقوں کو نقصان پہنچا ہے۔ نقصان تو اچھا خاصا پہنچا ہے، مگر اسرائیل اس کو زیادہ دنیا کو دکھا نہیں رہا۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے، پہلے سے پتہ ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا بھی نقصان ہو جائے تو وہ اس کو معمولی نقصان ڈکلیئر کرتا ہے، یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے۔ جبکہ دوسرے ملک کا معمولی سا بھی نقصان ہو تو اس کو بڑا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اپنی بہت بڑی کامیابی وہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی۔ اب یہ جنگ ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے، جو کہ غزہ کے 40 کلومیٹر کے علاقے سے شروع ہوئی تھی۔ اب یہ جنگ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اور یہ مزید پھیل سکتی ہے اگر اسرائیل دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے ایران پر، تو جو کہ اسرائیل نے دھمکی دی ہوئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکی صدر اور نیتن یاہو، اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، ان دونوں کی آپس میں ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں امریکہ نے فی الحال اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے سے باز رکھا ہے، اور اس کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا اس نے بولا ہے کہ صبر سے کام لیں اور مزید حملہ نہ کریں۔ جبکہ ایران نے حملہ کرتے ہی اپنی سٹیٹمنٹ واضح کر دی تھی کہ میں نے یہ جوابی حملہ کیا ہے، اپنی ایمبیسی پر حملے کے جواب میں نے یہ حملہ کیا ہے، اور اقوام متحدہ کا چارٹر مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، واضح اجازت دیتا ہے
اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کہ اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو دوسرے ملک کو جوابی حملہ کرنے کا حق حاصل ہے، وہ اپنے دفاع میں جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ تو ایران نے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیا اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کو اب ادھر ہی روک دینا چاہیے، اسرائیل نے حملہ کیا، ہم نے اس کا جواب دے دیا، اب ہم مزید حملہ نہیں کریں گے۔ اگر اسرائیل مزید حملہ کرے گا تو ہم بھی اپنے دفاع میں جوابی حملہ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی طرف سے بیان دیا گیا، یہ ایران کی طرف سے بیان دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اسرائیل اگر حملہ کرے گا تو ایران ظاہر ہے ایران کی مجبوری ہوگی جوابی حملہ کرنا۔ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ اس سارے سینیریو میں اب کیا ہوگا؟ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $92 فی بیرل تک پہنچ چکی ہیں، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت پہنچ چکی ہیں، کیونکہ یہ سارا خطہ جو ہے یہ تیل پروڈیوس کرتا ہے اور اس سارے خطے سے تیل پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے۔ اب پاکستان جیسے ملک میں بھی تیل کی قیمتیں دن بدن انکریز ہوتی جا رہی ہیں، اور جو عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھیں گی تو پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے۔ یورپ میں بھی امریکہ میں بھی تیل کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ بھی اس حوالے سے کافی پریشان ہیں، کیونکہ یمن کی جانب سے جب سے راستے بند کیے گئے ہیں تب سے ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال بن گئی ہے۔ اب ایران بھی اپنے سمندری راستہ جو ہے، جہاں سے یہ راستہ ایک ایسا ہے کہ اس پر ایران کا ایک مکمل طور پر ہولڈ ہے، کیونکہ اس کے سمندر سے ہوتے ہوئے بحری جہاز آگے یورپ کو امریکہ کو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ جنگ ہوتی ہے، اگر یہ پھیلتی ہے تو ایران سمندری راستے کو بند کر دے گا، اور ایسے میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں تیل کی سپلائی لائن کٹ جائے گی اور تیل کی قیمتیں انتہائی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ تعالی مزید بات چیت کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بھرپور خیال رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔